بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے تجارت میں برکت کے لیے اللہ کے نام کا ایک وظیفہ۔ جی ہاں، کاروبار میں برکت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے، آپ کے بزنس میں برکت کے لیے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سب کچھ اپنی کوششیں کر کے، انویسٹمنٹ کر کے، سب کچھ کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں اور بزنس چلا رہے ہوتے ہیں، دین اس ٹائم پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کے بغیر آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ جتنا سب کچھ کر کے بیٹھ جائیں، اگر رب سے مدد جب تک نہیں مانگیں گے، اور مانگنے سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہی قرآن میں فرما دیا کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ تو آپ اللہ سے مانگیں، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ نے کوئی کاروبار کھولا، 1 کروڑ روپیہ لگا دیا، 50 لاکھ لگا دیا، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی 10 لاکھ لگا دیا، شاپ کھول لی، کپڑے کی کھول لی، فرنیچر کی کھول لی، الیکٹرانکس کی کھول لی، یہ کوئی بہت بڑا کارپوریٹ آفس بنا لیا۔ اب اور تو اور آج کل آن لائن کاروبار کا دور ہے، لوگوں نے سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہوا۔ اب سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہوا، کئی دوستوں کے اکثر مجھے فون آتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی دعا بتائیں، بزنس نہیں آ رہا، اب ورک پہ بیڈنگ کر رہے ہیں، کوئی کسٹمر نہیں لگ رہا، کوئی ہمیں جو ہے وہ کام نہیں مل رہا۔ دیکھیے، میں ان سے بھی اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھو، جب آپ کسی ورک پلیس پہ بیٹھے ہوتے ہو، اور جب تک آپ کو کام جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا، تو آپ اس ٹائم میں فائدہ یہ اٹھائیں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے اسماء مبارک ہیں اتنے، اس کو اس کے ناموں سے پکاریں، وہاں بیٹھ کے عبادت کریں، ریاضت کریں۔ جب آپ ویٹ کر رہے ہیں، لیٹ سپوز آپ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسٹمر کا ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ، آپ بازار میں، آپ کی شاپ ہے، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بازار پہ آنے جانے والے پہ لگی ہوئی ہیں، مطلب اس طرح سے کیا ہوگا؟ اس طرح سے کیا وہ آپ کے دیکھنے سے وہ کسٹمر آ جائے گا؟ اگر یہی ٹائم آپ اس طرح سے کریں کہ باوضو ہو کر شاپ پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے نام کا ایک ورد شروع کر دیں، اور جب آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں گے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو دل میں ڈالنے والا ہے کسٹمر کے کہ آپ اس جگہ سے شاپنگ کرو۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے کوشش اس طرح سے کرنی ہے۔ ہم بہت زیادہ اس چیز پہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ سر مجھے بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھیا، محنت میں جب تک اللہ کی جو رحمت شامل نہیں ہوگی تو کامیابی کے راستے نہیں کھلیں گے۔ خالی محنت سے کام نہیں چلتا۔ ہم لوگ محنت جتنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا دین کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دین کے لیے محنت کو اول رکھتے ہیں، دنیا ان کی آٹومیٹکلی سنور جاتی ہے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور جس بندے سے اس کا رب راضی ہو، اس کا رازق راضی ہو، اس کو تو کبھی بھی کوئی میٹرز ایسے پیش نہیں آ سکتے کہ وہ کاروبار کے لیے، بزنس کو لے کے اور کسٹمرز کو لے کے یا تجارت کو لے کے پریشان ہو۔ اس کا تو اللہ جو ہے وہ سب کچھ بہتر انداز میں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا فرما بردار۔ مطلب آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے بچے ہوں اور ان میں سے جو ایک بچہ بہت زیادہ آپ کا فرما بردار ہوگا، تو اس کے، میں پرسنلی میں اس ایکسپیرینس میں ہوں کہ آپ اس بچے کے بغیر کچھ کہے، مطلب دوسرا اگر ایک بچہ کہے گا نا آپ سے، بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، تو آپ اس کے لیے، جو آپ کا فرما بردار بچہ ہے، اس کے لیے خود سے آٹومیٹکلی لیں گے کہ یار نہیں، اس کو بھی دینا ہے میں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو رب ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو وہ بھی تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ ہماری ہر چیز پہ تو اللہ کی نظر ہے نا، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب ہم رب کے فرما بردار بن جاتے ہیں، فرما برداری رب کی کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بے ایمانی نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، اس کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، تو جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو پھر 70 ماؤں کا پیار کرتا ہے رب۔ تو جب ایک ماں اپنے فرما بردار بچے کا بغیر کہے خیال رکھ رہی ہوتی ہے اور چیز، تو 70 ماؤں کے جتنا پیار کرنے والا رب جو ہے، وہ بھی تو اس اپنی مخلوق کے بارے میں اسی طرح سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو شاید مانگے بغیر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اگر آپ اس فرما برداری میں آ جائیں۔ تو اب بات مختصراً پھر بہت طویل ہو جاتی ہے، لیکن بات ضروری ہے کرنا بھی، سمجھانا بھی، کیونکہ جب تک سیاق و سباق سمجھ میں نہ آئے تو وظیفے کی کچھ چس نہیں آتی بھیا۔ چس اس وقت آتی ہے، سمجھ اس وقت آتی ہے، کرنے کا دل اس وقت کرتا ہے اس وظیفے کو، جب آگے پیچھے اس کے سیاق و سباق سمجھا دیے جائیں کہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ کرنے کا۔ تو اب اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے جب اپنی ورک پلیس پہ بیٹھنا ہے،
آپ چاہے جاب کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، یا ادارے کے سربراہ ہیں، یا آپ نے کوئی آپ کی کپڑے کی دکان ہے، الیکٹرانکس کی دکان ہے، آپ کا ہول سیل بزنس ہے، آپ کا اڑد کا کاروبار ہے، اینی تھنگ وٹ ایور آپ کا بزنس جو ہے وہ ہے، آپ نے کرنا وہی ہے کہ آپ وضو کر کے بیٹھا کریں، نماز پڑھ کے، تو نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے ظاہر ہے 5 وقت آپ، تو جب آپ نماز پڑھ کے آپ نے دیکھا کسٹمر نہیں آ رہے، تو آپ نے اس ورک پلیس پر، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ دکان کھولتے ہی باوضو اگر جائیں دکان کھولیں، اور دکان پر بیٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کا ایک نام ہے یا نافع، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یا نافع 313 بار آپ وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، یا نافع نفع پہنچانے والا، تو یا نافع جو ہے وہ آپ اپنی کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر 313 بار اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ لیں، اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کاروبار جو پہلے سچویشن تھی وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد چند دن، ہفتہ، 7 دن، 8 دن آپ کرنے کے بعد پھر نوٹ کریے گا، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ میں نے مطلب صحیح ویڈیو دیکھ کے صحیح عمل کیا، صحیح وظیفہ پکڑا، کہ اور اللہ کی صحیح طرح سے مدد حاصل کر لی، آپ کا کاروبار جو ہے وہ بہتری کی طرف آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاروباروں میں برکت ڈالے، اللہ تنگستیاں دور فرمائے، اللہ فراخی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا، آپ کا بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔